بہت کم ہوتا ہے میاں بیوی میں کہ ان کے شوق بھی ایک جیسے ہوں، پروفیشن بھی ایک جیسے ہوں. اور یہ آپ کو کیسا لگا ایک جیسے شوق ایک جیسے پروفیشن آپ نے اڈاپٹ کیے؟ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. سیکنڈلی مجھے تو میرا ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا ہے الحمدللہ، اور آگے بھی چل رہا ہے. سیم فیلڈ کا نفسیات کے مطابق اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ مطلب سکسیزفل نہیں رہتا، کمپٹیشن آ جاتا ہے. لیکن ہمارا الحمدللہ کمپٹیشن ہے، لیکن پازیٹیو جیسچرز، پازیٹیو کمپٹیشن. جی. اچھا اظہر صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا، ہم پہلے آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے بھی ایک صاحب کتاب ہیں، آپ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، آپ 2-3 کتابیں لکھ چکی ہیں. آپ نے جو کتاب لکھی آپ کی کیا انسپریشنز تھی؟ کیا آپ کی لائف پارٹنر تو نہیں تھی یا آپ نے پہلے لکھنا شروع کی تھی؟ سر اصل میں سب سے پہلے جناب کا اگین تھینک یو، میڈم نے بھی ادا کر دیا. سر جو شاعر ہے نا جی، یا لکھنے والا لکھاری جو رائٹر ہے، یہ سر دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں بنایا نہیں جا سکتا، یہ بائی برتھ ہوتا ہے رائٹر. تو میرا بھی سر ایسا ہی تھا کہ یہ شوق تھا شروع سے ہی. شروع سے ہی؟ جی سر. اچھا. سٹارٹ سے جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، ریڈنگ کا تھا. اس کے بعد جو ہے تصوف پہ جو شاعری ہے اس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا، پڑھتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ لکھنا سٹارٹ کر دیا. لیکن جو ہے سر جو تصوف پہ شاعری، صوفیانہ شاعری؟ جی سر، صوفیانہ شاعری جو ہے نا وہ میرا جو ہے وہ انٹرسٹ تھا. تو کون سے بابا جی کو آپ زیادہ پسند کرتے؟ سر جتنے بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے جو ہے وہ جو شاعری کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام بیسیکلی ہوئے ہیں. اس کے ذریعے جو ہے راز و نیاز انہوں نے کیا ہے اپنے اور خدا کے درمیان، ایک شاعری کو ایک حوالہ بنا کے، شاعری کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر کے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی درس جو ہے اسی ذریعے سے دیا ہے. بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں. جی بے شک. ویسے آپ کو کون سے کن کا کلام زیادہ پسند تھا؟ بلے شاہ سرکار جو ہے نا ان کا سر مجھے جو ہے نا وہ زیادہ ان کا پسند تھا. اچھا. مجھے میاں محمد بخش صاحب اچھے لگتے. ان سب کے بعد میں آخر میں وہی آیا نا میاں محمد بخش. جی جی جی. کیا لوگ تھے، کیا شاعری تھی ان کی. تو میڈم آپ نے جو لکھنا شروع کیا، آپ نے کی انسپریشنز کیا تھی؟ میری انسپریشن تعلیم ہی تھی، کیونکہ میں نے سٹارٹ بھی کالم یعنی کہ آپ نے جی ریڈنگ پڑھ. ایگزیکٹلی، مطلب جب میں نے بیچلرس کمپلیٹ کیا اس کے بعد میں لکھنے کی طرف آئی تھی. تو فرسٹلی مجھے مطلب تب تک اندازہ نہیں تھا کہ میں بھی لکھنے والوں میں شامل ہوں. تو ہمارا کمپٹیشن ہوا تھا ایجوکیشن پہ کالم لکھنے کا. اچھا. یہ اس میں کالج میں تو ہوا تھا؟ جی یونیورسٹی میں ہوا تھا. تو اس میں ٹاپ 10 میں آئی تھی. تو وہاں سے مجھے ریئلائز بھی ہوا کہ آئی کین رائٹ سو مینی تھنگس. تو وہاں سے ہی میرا سلسلہ شروع ہوا، کالم لکھے، اس کے بعد افسانوں پہ آ گئے، اور ریسنٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب ٹریولوگ بھی لکھے. جی جی ٹریولوگ بھی. اچھا یہ ٹریولوگ آپ نے لکھا تو آپ کا یہ ٹریولنگ بھی آپ کا شوق تھا؟ ایگزیکٹلی. یعنی کہ ٹریولنگ آپ کا شوق تھا تو بالکل وہ آپ نے ٹریولنگ کی تو اس پہ آپ نے لکھا بھی. ہاں جی. اچھا اظہر صاحب، میں ادھر آؤں گا. رائٹر تو بڑا کین آبزرور ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کا، اپنے ارد گرد کے ماحول کا. وہ اس کو آبزرو کرتا ہے، پھر اس کا اثر لیتا ہے اور پھر لکھتا ہے. اور وکالت بڑا پروفیشنلی بہت ہی اور طرح کا، جس میں جذبات سے آری قسم کا فیلڈ ہے. تو یہ آپ کا کیسے آپ دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ سر جناب نے جو بات فرمائی ہے بالکل درست ہے، کیونکہ جو سر شاعر ہوتا ہے نا وہ اندر سے ایک خوبصورت انسان ہوتا ہے. کوئی بھی لکھنے والا ہو جس کا جو ہے وہ تعلق کسی رائٹنگ کے کسی بھی فیلڈ سے ہو، گائکی سے ہو، موسیقی سے ہو، لیکن ہماری جو وکالت ہے وہ انٹائر ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو سر جو وکیل ہے نا بیسیکلی وہ ایک میجیشین ہوتا ہے، وہ جادوگر کی طرح ہے. وہ ہر وقت کی نزاکت کے ساتھ اپنے ایموشن پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو جس جو وقت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس سانچے میں اس نے ڈالنا ہوتا ہے. کبھی پولائٹ ہو جاتا ہے، کبھی سر وہ سخت ہو جاتا ہے. میں لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے پہ نہیں.
جادوگر اصل میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. یہ سر اس فیلڈ کی بیسیکلی ریکوائرمنٹ بھی ہے. اچھا آپ نے مجھے بتایا تھا آپ کی پریکٹسنگ وہ کرمنل لا کی ہے, تو یہ تو اور بڑا سخت قسم کا لا ہوتا ہے. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے یہ لا کیسز ایسے آتے ہیں, خاص کر یہ جو کرائم کے, ہمارے کئی دوست ہیں جو ٹی وی میں کرائم رپورٹ کرتے ہیں کرمنلس, اس پہ پھر پورا ایک ڈرامہ بن جاتا ہے. تو آپ کے پاس بھی کئی ایسے کیسز آتے ہوں گے کہ آپ کا دل کرتا ہوگا کہ اس پہ تو پورا ایک کوئی تحریر بن سکتی ہے یا کتاب بن سکتی ہے. کبھی آپ نے اس اینگل سے دیکھا؟ جی سر, کیونکہ میں سر ایک رائٹر ہوں تو ہر کہانی کو کوشش کرتا ہوں کہ لفظوں میں ڈھال سکوں, اور ڈھالا جا سکتا ہے. سر جتنی بھی ہماری موویز ہیں تو اگر ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو ایکچول کوئی نہ کوئی کہانی ہے. تو کسی رائٹر نے اس کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور معاشرے کو بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی سبق دینے کے لیے کسی ایک مووی کی جو ہے وہ مووی کی شکل میں لکھ دیا, کسی نے جو ہے وہ ڈرامے کی صورت میں لکھ دیا. تو ڈیفینیٹلی سر جتنے بھی یہ ہمارے موویز یہ چیزیں ہیں ان کے پیچھے جو ہے ایکچول چیزیں ہیں, ایکچول کہانیاں ہیں. تو سر میرے سامنے بے شمار ایسی چیزیں گزری ہیں, اور میں نے اپنی بکس میں بھی کچھ ایسے واقعات کو جو ہے وہ حوالہ دے کے یا ان کی بیس اس کو بناتے ہوئے کچھ کالم ایسے لکھے ہیں. تو ان کا تعلق تو سر ہے بے شمار کہانیوں کا. اچھا آپ نے یہ کتاب لکھی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں, آپ کے کافی کریئر پڑا ہے, تو آگے اور بھی کتابیں لکھنے کا ارادہ ہے؟ سر اس میں بیسیکلی میری سب سے زیادہ جو فوکس ہے نا وہ سر ہوتا ہے شاعری پہ. تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ سے جب گفتگو کروں تو اس گفتگو کو جو ہے وہ لفظوں کی صورت میں لکھ دوں تاکہ کسی جو ہے بے چین دل کو قرار آ سکے. تو سر میری کافی جو ہے وہ شاعری آلریڈی لکھی ہوئی ہے, لیکن اسے میں نے ابھی جو ہے وہ کتاب کی صورت میں نہیں, جو مزید کتاب کی صورت میں نہیں ڈھالا. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم چلے اس پروگرام میں آپ سے کچھ آپ کی شاعری سے مستفید ہوتے ہیں, آپ کی شاعری بھی سنیں گے. اچھا جیسے کھوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا زیادہ شاعری کی طرف بھی ہے, آپ کا ٹریولاگ لکھنے کی طرف ہے یا افسانے لکھنے کی طرف؟ میرا بیسیکلی تو نثر کی طرف ہی ہے. جی نثر, یا پھر میں نے نظمیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں ہی ہے. جیسے ٹریولاگ میں ہے تو وہ نثری نظم میں ہی آتا ہے. تو بیسک میرا نثر میں ہی. اور یہ کھوکر صاحب بات کر رہے تھے کہ حقیقت کی اور لکھنے کی, تو لکھنے کا حقیقت سے بہت گہرا تعلق ہے. لائک آپ جو لکھ رہے ہیں, لکھنے والا جس چیز پہ بھی قلم اٹھا رہا ہے اس سے پہلے یقیناً وہ چیز حقیقتاً ہوئی ہوتی ہے. آپ بے شک کوئی کتاب پڑھ لیں, ناول سم ٹائم آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو سٹوری ہم نے ریئل میں کہیں دیکھی ہے, حقیقتاً بھی. تو یہی چیزیں اسی طرح شاعری کا بھی ہے. وہ جو رائٹر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کسی سوسائٹی سے کہیں نہ کہیں سے اپنا انسپریشن لیتا ہے, عکاسی کر رہا ہوتا ہے, وہ لیتا ہے اس کو, پھر وہ اس چیز کو لے کے پھر وہ ایک تخلیق کرتا ہے, ایک تحریر بناتا ہے, وہ اس طرف آتا ہے. اچھا ہمیں آپ تعلیم بھی دیتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, تو میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لاء کی تعلیم دیتے ہیں. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ لاء کی جو پریکٹسنگ ہے نا اس میں بہت ساری, ویسے تو صرف لاء کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے, ہر جگہ ہی ان ایتھیکل, ایک ہماری عجیب سی سوسائٹی میں ہر جگہ ان ایتھیکل پریکٹسنگ رواج پا گئی ہیں. لیکن وکلا ذرا زیادہ بدنام ہو گئے ہیں کیونکہ اسکرین پہ وہ مار دھاڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ ڈنڈے سوٹے اور ہنگامے کرتے ہوئے میڈیا زیادہ ان کو اجاگر کرتا ہے. تو آپ کیا کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کو کوئی یہ ایتھیکل تعلیم یا ان کو یہ اس ٹائپ کی ان کو نہیں گرومنگ کرتے کہ آپ نے ایتھیکل پریکٹس کرنی ہے, اگر آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے تو ان لائنز کے اندر رہ کے کرنا ہے کیونکہ یو آر ڈیلنگ وتھ لاء, ٹھیک ہے, اور لائر ہی جب لاء کا خیال نہ کریں تو وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے.
تو کلاس روم میں بچوں کو ہمیں اس طرح کی تعلیم کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں انہیں پڑھانا چاہیے؟ سر اصل جو بات ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں کو نا اچھالا زیادہ جاتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ہر جگہ جو ہے وہ اونچ نیچ ہے, 5 انگلیاں جو ہے وہ برابر نہیں ہیں, لیکن کوئی انفارچونیٹ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے جو ریکارڈ ہو جائے کسی وکیل کا یا کسی پولیس والے کا, لیکن وہ میڈیا اچھالتا اس انداز سے ہے کہ جس طرح سارے لوگ ہی جو ہیں وہ ایسے ہیں. تو ایک تو یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی میڈیا کا ہے, ایک یہ بھی وجہ ہے. دوسری سر جو جناب نے بات فرمائی ہے وہ بالکل درست ہے. ایتھیکلی تو سر ہر چیز مطلب ہے کلاس روم میں وکلاء کو یا باقی جو باقی اسٹڈی جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں بھی مطلب ٹیچرز کو یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایک اچھے شہری کس طرح مطلب اچھے معاشرے میں ایک اچھا شہری بن کے کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے, اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں, اس کے اطوار کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جس طرح ایک عام اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ضرورت ہے اور استاد کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سر ہم ایز اے مطلب ٹیچر آف لا وہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کریں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے مسیحا ہیں, ان کے مددگار ہیں. جس طرح اللہ کا نام ہے الوکیل, مدد کرنے والا, تو چارہ کرنے والا, تو اسی طرح ہمارا جو سر یہ جو شعبہ ہے, ہمارا جو پروفیشن ہے, یہ تو اللہ کی ایک صفت میں ایک صفات میں سے ایک صفت ہے. تو ہم تو لوگوں کے لیے واقعی جو ہے ان کے خیر خواہ ہیں, ان کے رہنمائی ان کی کرتے ہیں, ان کے دکھ درد کا مداوع کرتے ہیں. تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لوگ ہم سے امید وابستہ کرتے ہیں, ہم لوگوں کی امید ہیں, لوگوں کی آس ہیں. تو ہم کوشش تو سر کرتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ اکیڈمی میں, اپنے انسٹیٹیوٹ میں جو نئے آنے والے جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو ہے ایک اچھے معاشرے میں اچھے انسانوں کی طرح رہنے کے لیے, اور باقی جو ہے ایز اے لائر جو ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں ان کے اکارڈنگ آگاہ بھی کرتے ہیں, ٹرین بھی کرتے ہیں, ان کی جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں. اچھا, آپ کو تو ٹریولنگ کا شوق ہے. اظہر صاحب آپ کو بھی شوق ہے ٹریولنگ؟ مجھے جی مسز کو شوق ہے تو میرا تو بنتا ہے پھر سر. اچھا, نہیں شوق ہے یا جی شوق نہیں سر, بہت مجھے بھی شوق ہے. اچھا, تو کیونکہ لیکن میرا سر انسپائریشن میرے شوق کی وہ مسز ہی ہیں, کیونکہ انہیں بہت زیادہ شوق تھا. تو بس وہ پھر جب اچھا آپ کو یعنی کہ پہلے سے ہی شوق تھا جب آپ چھوٹی تھی؟ ایگزیکٹلی سر, یہ کہہ لیں کہ ہم بچپن سے ہی جیسے جانا اور سیر و تفریح, جی فادر کی طرف سے ہی نا. فادر وہ کہہ لیں کہ پولیس سروس میں تو رہے, لیکن انہوں نے ہمیں بھی گھر میں ایک رولس میں رکھا, ہم ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے. ایگزیکٹلی. تو ریسنٹ تو لاسٹ ان کے 20 ایئرس تو ہمارے لاہور میں ہی اوور آل ہی گزرے, لیکن یہ کہ انہوں نے اوور آل ہمیشہ ہمیں مطلب کہیں لے کے جانا, پھر وہاں جا کے اس جگہ کے بارے میں بتانا, پراپر ہسٹری بتانا. مطلب یہ نہیں کہ فادر کو شوق تھا ان سے ہی اوبویسلی, ایگزیکٹلی انہیں سے ہوا. تو زیادہ ناردرن ایریاز میں, ناردرن ایریا ایگزیکٹلی. پاکستان کے اور سٹیز میں نہیں گئے, ناردرن ایریا نارتھ کو ہی زیادہ ایکسپلور کیا ہم نے, اس کو زیادہ. جی اچھا, وہاں سے ادھر وہ اٹریکشن بھی زیادہ ہوتی ہے, خوبصورتی بھی اور موسم بھی, ایگزیکٹلی وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو پھر وہ بہت مطلب نا بہت ہٹ کے لگتا ہے. میں کہتی ہوں ہم جاتے ہیں یہاں سے 3-4 دن کے لیے, لیکن ان 3-4 دنوں کے سہارے ہم بڑے دن گزارتے ہیں. مطلب جب بھی یاد کریں وہی فریش فیلنگس آتی ہیں. اظہر صاحب تو صوفیزم کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور صوفیزم آپ کو پتہ ہے نیچر کے بڑا قریب ہے, بہت زیادہ نیچر. ہمارے جو صوفی بزرگ بابے تھے وہ تو رہتے ہی عام نیچر, بالکل نیچر کہتے ہیں نا, آپ گرو ہی نیچر کے ساتھ کرتے ہو, وہ بالکل نیچر کے ساتھ رہتے ہیں. تو آپ نے بھی کوئی نیچر کو ایکسپلور کیا جا کے؟ جی سر, میں جب مسز کے ساتھ میں نے جب سٹارٹ کیا جانا, تو وہاں جا کے سر میری جو شاعری ہے اس کا ایک نئے جو ہے وہ رنگ نکھر کے سامنے آیا ہے. کیونکہ اس کی سر لاجک میں جو سمجھتا ہوں یا ریزن سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا آپ نیچر کے قریب ہو جائیں گے اتنی جو ہے وہ پیورٹی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ سوچ میں آپ کی آئیں گی, پیوریفائی چیزیں ہو جائیں گی. تو پھر تخیل میں چیزیں ہیں وہ اتنی صاف شفاف اور اتنی خوبصورت انداز سے آتی ہیں کہ انسان انہیں پھر جب لفظوں میں لکھتا ہے تو واقعی
پڑھنے والے کا جو ہے وہ ہاں۔ سحر انگیزی میں آ جاتا ہے سر۔ اچھا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میڈم آپ جو خاص کر لڑکیوں کو ایک جو اس لائر پروفیشن میں آنا چاہتی ان کے لیے، اور جو نئے لکھنے والوں خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ینگ، کیونکہ آج کل ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ نمبروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنے نمبر آ جائے، ہم ادھر چلے جائیں، او لیول میں اتنے سٹارز آ جائیں، اتنے ایز آ جائیں، وہ ان چکروں میں ہوتے ہیں۔ تو اس لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے ادر دین کتابوں کے درسی کتب کے بہت کم ہی میں نے ٹرینڈ دیکھا، تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی آج کل کے طالب علموں کو، جی، کوئی لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے ادر دین درسی کتب؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ لکھنا بھی چاہتے ہیں یا کسی بھی پروفیشن میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کی ڈیپتھ میں جائیں، جتنا آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، لائک لکھنے کے لیے بھی ہمارے سینئر رائٹرز بھی ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ریڈنگ کرنی ہے، آپ جتنا زیادہ لٹریچر پڑھیں گے آپ اتنا اچھا لکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں اس فیلڈ میں آنے والوں کو میں یہی کہوں گی کہ آپ ضرور آئیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، اور دوسرا یہ کہ چیلنجز صرف اس فیلڈ میں نہیں کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے ثابت قدم رہنا ہے، اپنے جو فیصلہ کیا اس پہ قائم رہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ مطلب ڈیپتھ اسٹڈی کریں، سنسیئر رہیں، مخلص رہیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، تو ہر سٹیج پہ کامیابی ملتی ہے۔ اظہر صاحب، آپ کوئی ینگ لائرز کو اور ینگ لا اسٹوڈنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی سر، میرا نئے آنے والے اس فیلڈ کے جو تمام دوست ہیں، بھائی ہیں، انہیں یہی پیغام ہے کہ یہ واقعی پروفیشن آف لارڈز ہے۔ ہماری جس طرح کی سوسائٹی ہے یا معاملات ہو گئے ہیں، تو ایسی سوسائٹی میں ایک لا نو ایک بندہ جتنا اچھا سروائیو کر سکتا ہے، اتنا عام شہری جو ہے، جو اسے مسائل ہیں تو وہ مطلب انتہا کے ہیں۔ تو نئے آنے والے دوست جو ہیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، یہ بہت خوبصورت فیلڈ ہے، تو اس میں آئیں اور محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ اس میں کامیابی فرمائے گا۔ میں آپ اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے نئے طالب علموں کے لیے اور ینگ جو لائرز ہیں ان کو آپ کی باتیں سن کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ خاص کر آپ جیسے، آپ کو بلانے کا یہ مقصد تھا کہ لا پروفیشن میں کے لوگ بھی اپنے کام سے ہٹ کر تخلیقی کام لکھنے لکھانے کا کر سکتے ہیں، اور آج کل کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف درسی کتب تک محدود ہو جاتے ہیں، ان کو ادھر کور ٹو کور وہ اپنا ایک انفارمیشن لیتے ہیں، لیکن جو اصل لائف ہے، جو زندگی کی حقیقتیں ہیں، وہ لٹریچر ہے، پڑھنا ہے، لٹریچر پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اس کے علاوہ ان چیزوں کو سیکھنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں جنہوں نے اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے بھی لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔